شہباز گل اور سمینہ پاشا، آج میں نے سنا کیا غلاظت بری گفتگو کرتی ہیں یہ خاتون. پھر عمران ریاض، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک منصوبے کے تحت ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ نے باہر جا کے پی ٹی آئی کے بئیخواہ بن کے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. عالیہ حمزہ جو ہے اس کے خلاف بھی اب لگے ہوئے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عالیہ حمزہ کے دن بھی انہوں نے گن رکھے ہیں. مینا خان بڑے ڈائنامک، بڑے ایکٹیو، بڑے فورسفل آواز تھے اور یوتھ کو انہوں نے یکجا کیا رکھا. ان کو ہٹا کے ایک ایسے شخص کو طور صاحب کو لایا گیا جن کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی قرارداد پاس کیے کہ ان کو ہٹا دیں. امریکہ سے لوگ آئے، ان کی ٹرولنگ کیوں ہوئی؟ بعض لوگ ایسے ہیں شہباز گل اور سمینہ پاشا، آج میں نے سنا کیا غلاظت بری گفتگو کرتی ہیں یہ خاتون. پھر عمران ریاض، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک منصوبے کے تحت کچھ ماہ قبل ان کو بھیجا گیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ نے باہر جا کے پی ٹی آئی کے بئیخواہ بن کے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. اب آپ دیکھیں اعظم سواتی کے خلاف ان کے بیانات، علی امین خان کے خلاف ان کے بیانات، میرے خلاف ان کے بیانات. پی ٹی آئی میں جتنی گروپ بندی ہو رہی ہیں یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں طے کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، پنجاب کی قیادت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہی ہے، اور ان کے خلاف جو ہیں تو وہاں پہ تو اب عالیہ حمزہ آ گئی. انہوں نے عالیہ حمزہ جو ہے اس کے خلاف بھی اب لگے ہوئے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عالیہ حمزہ کے دن بھی انہوں نے گن رکھے ہیں. تو لہٰذا یہاں ان کی جہاں پہ مرضی نہ ہو، عالیہ حمزہ کہنے کو تو چیف آرگنائزر بن گئی ہیں. اختیار یہ ایکسرسائز کر کے دکھا دے، کوئی اختیار ان کے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح آپ وہ اختیار بھی علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو 5 ماہ کی کاررداد بتا دوں. پارٹی کا جو آئی ایل ایف ہے، انصاف لائر فورم، وہ انہوں نے جناب علی جو جعفری صاحب تھے، شاداب جعفری خان کے بہت پرانے ساتھی، ان کو ہٹوایا گیا. اور اس لیے ہٹوایا گیا تاکہ اپنے منظور نظر کو لایا جا سکے. پھر یوتھ کے سربراہ مینا خان تھے، آج سے 1.5 ماہ قبل ان کو ہٹوایا گیا یا 1 ماہ قبل. مینا خان بڑے ڈائنامک، بڑے ایکٹیو، بڑے فورسفل آواز تھے اور یوتھ کو انہوں نے یکجا کیا رکھا. 9 مئی کے بعد یوتھ نے میرا بڑا ساتھ دیا. مینا خان جو ہے ان کو ہٹا کے ایک ایسے شخص کو طور صاحب کو لایا گیا جن کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی پنجاب نے قرارداد پاس کیے کہ ان کو ہٹا دیں. اچھا، ہمارے 9 میں نے فیصلہ آباد سے، ان کا تعلق فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں الیکشن میں پی ٹی آئی کے خلاف تھا. جناب علی وہ سفارش پہ آ گئے. پھر خواتین جو ہماری ونگ ہیں، کنول شوزب جو ہیں، صرف اور صرف سفارش کے بل بوتے پہ محترمہ آ کے صدر بن گئی ہیں. کسی ایک جلسے میں 10 سے زیادہ خواتین نہیں لا سکتی ہے. جب پارٹی میں یہ مناسب آپ سفارش پہ نوازیں گے تو پارٹی کا تو بوری بستر آپ نے گول کر دیا ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ، یعنی کہ کیا تشخص، کیا شناخت پی ٹی آئی کی آپ متعارف کرا رہے ہیں. اور آگے سے بٹھایا کن لوگوں کو ہیں؟ شہباز گل، جس کو ہمارے ہاں شہباز غل کہتے ہیں. خان کا موبائل فون چوری کر کے فیض کے ہاتھوں میں پکڑایا اس شخص نے. یہ وہ شخص تھا جب یہاں، یعنی اس کی اتنی وارداتیں ہیں اور اتنے وہ کرتوت ہیں کہ اگر بنانے پہ آ جائیں تو پورا میڈیا. عمران ریاض ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، عمران ریاض جس کو یہاں پہ 1,35,000 ان کی تنخواہ تھی ایکسپریس میں. جناب علی آج کل 4-5 ارب سے زیادہ تو اس کی املاک ہے. کہاں سے آئی؟ جب فیض کتوتی بولتا تھا تو یہ اس کا چمچہ خاص بنا ہوا تھا. اور 2018 سے لے کر 2022 تک اچانک جناب یہ گم ہو گیا. پھر زبان پہ لکنت آ گئی ہے اور پھر جناب کہتا ہے ڈنکی روڈ سے جا کے میں انگلستان پہنچ گیا. اب وہاں سے بیٹھ کے یہ سارے وہاں سے بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تقسیم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے مخلص ورکروں کو سوچنا چاہیے. نہیں، لیکن اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، تو جو پارٹی لیڈرشپ اس وقت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ آپس میں سیکریٹری سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر تک کی تلخ کلامی جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ٹرالنگ بھی یہی منائز کر رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں. ہر اس شخص کی کریں گے جو اس مخصوص گروپ سے جو ہے کوئی دوسری راہ یا کوئی دوسری اوپینین اپناتا ہے.
اوکے نہیں تو یہ اس وقت ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ چیز صرف آپ ہی سے نہیں، پچھلے دنوں بیرسٹر احمد اویس صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ شوڈ ناٹ ڈو دس، فیصل چودھری نے بھی کم و بیش ایسی ہی بات کی. تو ابھی جو کچھ خبریں ہیں کہ جناب کے پی کے بعد، پنجاب کے بعد شاید خان صاحب تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور سیکریٹری جنرل کو تبدیل کر سکتے ہیں یا انفیکٹ چیئرمین کو ہی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مرکز کی جو پارٹی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ چاہے کتنی تبدیلیاں کر لیں، پارٹی کی 9 ایئر ڈبو چکے ہیں. پارٹی نہ جدوجہد کے قابل رہی ہے، نہ تحریک چلانے کے قابل رہی ہے. وہی پارٹی جو اپریل گزشتہ سال میں اتنی متحرک تھی، اتنی مضبوط تھی کہ کال دینے پہ لاکھوں لوگ امڑ آتے تھے. ابھی یہ کال دینا ان کو پتہ ہے اس منتشر ساتھ کسی نے نہیں نکلنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پارٹی اپنے بیانیے سے ہٹ چکی ہے. جو ہمارے نیریٹیوز تھے، جب اس طرح ہر چیز میں مداخلت ہوگی، ہر چیز سفارش پہ ہوگی، ارم منصب سفارش پہ بھرا جائے گا اور لوگوں کو گرایا جائے گا، تو ادھر تقسیم ہی ہوگی. اللہ نہ کرے یہ پارٹی مزید تقسیم ہو، لیکن میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ ٹاسک اسی اسٹیبلشمنٹ نے دیے تھے جنہوں نے ان کو باہر پہنچایا ہے. ان کے تانے بانے یہ فائنانس ہوتے ہیں، ابتدا میں فائنانس ہوتے ہیں. اب تو ان کی یوٹیوب پہ کمائی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل سے زیادہ ہے. تو وہ بک بھی رہے ہیں، وہ مارکیٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کو ویوز ملتے ہیں تو وہ پیسے کما رہے ہیں نا یوٹیوب پہ. اور آپ کے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہی ان کو ویوز دیتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں نا، وہ مفت میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کے اس حالت کے سب سے بڑے جو 2 بینیفیشریز ہیں وہ ہیں شہباز گیل اور عمران ریاض. سب سے زیادہ ایک 4-4.5 کروڑ روپے ماہانہ کماتا ہے اور دوسرا 3.5-3.5 کروڑ تک کماتا ہے. کافی ہے نا. اگر 2 سال سے یہ کما رہے ہیں، اربوں میں تو ان کی املاک گئی. جس شخص کی 1,35,000 تنخواہ تھی، اور پھر سلطان لاکھانی سے پوچھا جائے کہ ان حضرت کا اپنے چینل میں کردار کیسا تھا، آگے وہاں جا کے اور چہرے پہ داڑیاں سجا کے سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار چھپ سکتا ہے. اچھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپریس میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیے ہیں وہ ان کے جو کہانیاں سناتے ہیں، جو ان کے کردار رہا ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ باقاعدہ جیسے آپ کہتے ہیں پورا پلان اینڈ اٹ واز آل پری فیبریکیٹڈ کہ یہ کرنا ہے ہم نے پارٹی میں. تو پھر وہی لوگ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم خان صاحب کو باہر نکال کے ہی رہیں گے؟ تو ایسے کیسے خان صاحب باہر آئیں گے؟ آپ نے پھر ایک بیان دیا کہ وہ 45 دن والا خاموشی رہے گی. 15 دن ہو رہے ہیں، لیکن جو بھی خان کو نکالنے کی غلطی کرتا ہے وہ تخت مشق بن جاتا ہے. جو امریکہ سے لوگ آئے ان کی ٹرالنگ کیوں ہوئی؟ اسی شہباز گیل اور وغیرہ نے جو ہیں ان کی ٹرالنگ کی. کیا وجہ تھی، کیا تکلیف تھی ان کو؟ پھر اعظم سواتی صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی میں نے ڈائلاگ کرنے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پارٹی کے ایک لیڈر ہیں. پھر یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے سلامتی کمیٹی میں جانا تھا، کیونکہ آپ ان کے 3-4 کروڑ ماہانہ بند کروا دیں گے. اگر وہ ٹرولنگ نہیں کریں گے تو ان کے وہ 3-4 کروڑ ماہانہ کیسے آئیں گے؟ نہیں ہے. جن لوگوں کی ان پہ سرپرستی حاصل ہے ان کو،